پورے قریے میں سے، پورے گاؤں میں سے، پورے شہر میں سے 1,00,000 میں سے 1,000 ہی کو قدر و قیمت ہے. انہی کی وجہ سے ہم ریپلیس کرتے رہے. لائٹوں کا سٹاک موجود تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لائٹ بھی ایک رہ چکی ہے، لائٹ بھی آخری ہے. اب ہم اس لائٹ کو اس وقت تک نہیں لگائیں گے کہ جب تک تم سب کو اس کی قدر و قیمت نہ پتہ چل جائے، اس کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو کہ خدا نے اس سے پہلے اپنی حجتیں بھیجی، حجتیں بھیجتا رہا. ہماری ہدایت مقصود تھی، یہی مقصود تھا کہ بنی نوع انسان ہدایت پا جائے. اور یہ نورانی ہستیاں تھیں، یہ وہ نور خدا تھا کہ جن کو اس دنیا پر اس لیے بھیجتا رہا کہ کہیں انسان بھٹک نہ جائے، کہیں میرے راستے سے بھٹکتا ہوا دوسرے راستے پہ نہ چلا جائے. اسی لیے اپنی حجت کو تمام کرتا رہا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے پاس حجت بھی ایک رہ چکی ہے. اب خدا یہ چاہتا ہے کہ اس وقت تک اس حجت کی ہدایت، اس حجت کی ظہور نہیں کرے گا کہ جب تک تمام عالم انسان کو خدا کی اس نعمت عظمیٰ کی قدر کا احساس نہ ہو جائے. سمجھ آئی میرے محترم دوستو؟ میں نے ایک مثال میں فلسفہ غیبت امام زمان ذکر کیا ہے. یہ فلسفہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہ کر لیں. آج اگر امام زمانہ آ جائیں اور آگے یہ حالت ہو کہ امام زمانہ کہیں یہ چیز واجب ہے، ہم کہیں نہیں، ہم تو سب سے بڑے مجتہد ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں. امام کہیں نہیں ایسے کرو، ہم کہیں نہیں بھائی نہیں، جہاں تو یوں ہوتا ہے، ہمارے رسم و رواج یوں ہیں، ہماری ثقافت یوں کہتی ہے. ہم کہیں نہیں، امام زمانہ نے کہنا بھائی آپ نے یوں کرنا ہے، آپ نے شادی بیاہ میں یوں کرنا ہے. آپ کہیں نہیں، ہماری ثقافت میں تو یوں ہوتا ہے. کیا خدا یہ چاہے گا کہ جو کچھ پہلے والوں کے ساتھ ہوا وہی اس کے ساتھ بھی ہو؟ نہیں میرے محترم. جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے، جب تک اس دنیا کو، بنی نوع انسان کو اور بالخصوص عالم اسلام میں مسلمانوں کو پہلے والی حجتوں کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ بھٹکتے رہیں گے. اور ایک اور بات ہے کہ اب جو بلدیہ والے ہیں نا، وہ یہی کہیں گے کہ صبح شام ہمارے دفتر کے چکر بھی لگاتے رہو. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، چکر بھی کاٹتے رہو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. ہم اب اس وقت لگائیں گے کہ جب تم تھک جاؤ گے، اپنی طرف سے کوششیں کرتے چلے جاؤ گے، کہو گے ہم نے وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، اس جیسی لائٹیں ہمیں نہیں ملی، اس جیسی لائٹ ہمیں کہیں نہیں ملی. اب صبح شام چکر کاٹتے رہو. یہی ہے کہ صبح شام امام زمان کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے رہو تاکہ تمہیں امام کی معرفت بھی حاصل ہو جائے، پتہ چل جائے، تو پھر ہم امام کو اس دنیا میں بھیج دیں گے. بس عزیزان گرامی، اب ہم نے اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرنا ہے. جب تک ہم تیاری نہیں کریں گے اس وقت تک امام زمان کا ظہور نہیں ہوگا. اور اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ جن میں امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم بیتاب ہیں، ہم چاہتے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی تاخیر بھی نہیں ہے کہ ظہور ہو جائے. اگر تاخیر ہے تو خدا کی قسم وہ ہماری طرف سے. اگر فرزند زہرا پردہ غیبت میں بیٹھ کر لہو کے آنسو ہوتا ہے اپنے جان حسین کے مصائب پر، اور امام چاہتے ہیں کب اذن خدا ہو کہ میں جا کر دشمنان آل محمد سے بدلہ لے سکوں. اگر امام کی غیبت کو طولانی کرنے میں یا امام کے ظہور میں ممانعت ہے یا مانع ہے تو وہ ہمارے کردار ہیں، ہمارے اعمال ہیں. ہم نے وہ تیاری ابھی تک نہیں کی ہے، کیونکہ جب امام آئیں گے تو امام ہم سے کچھ طلب کریں گے. اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ امام آئیں گے اور آپ کو آسانی سے امام علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ مل جائے گی اور آپ اس میں آسانی سے رہیں گے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو قربانیاں دینی ہوگی. قربانیوں کے بغیر روایات میں موجود ہے، قربانیاں ہوں گی یقیناً. میں انشاءاللہ مجالس میں یہ بھی ذکر کروں کہ جب علامات ظہور کی ہماری گفتگو ہوگی کہ کون کون سی علامات ہیں
اور کیسی کیسی جنگیں ہوں گی، کیسی ہوں گی، یہ اسلحہ استعمال ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہمیں کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے. آپ کو پتا ہے نا کہ آج کا انسان اس وقت مادی بن چکا ہے. ہم فرض کرتے ہیں امام زمان آتے ہیں مکے میں، اور جو لوگ اس وقت جہاں پہ سیٹلڈ ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اگر امام کہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں آ جاؤ، کتنے لوگ ہیں جو جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ کوئی کہے گا نہیں میرا یہاں پہ مکان ہے، کوئی کہے گا میرے بچے پڑھنے والے ہیں، کوئی کہے گا نہیں جی میں بیمار ہوں، کوئی کہے گا نہیں یہ ہے، یہ مسئلہ ہے. خدا کی قسم یہی ہوا تھا مسلم ابن عقیل کے ساتھ، یہی ہوا تھا مسلم ابن عقیل کے ساتھ. امام زمان کو 313 ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن میں اصحاب حسین جیسی صفات ہوں، جن میں اصحاب حسین جیسی صفات ہوں. امام کو ایسے ناصران کی ضرورت ہے کہ جن میں حسین کے صحابہ جیسی صفات ہوں. حضرت مسلم ابن عقیل جن کو امام نے بھیجا، جاؤ مسلم میرے سفیر بن کے کوفے میں چلے جاؤ. جناب مسلم کوفے میں آئے اور پیغام دیا میں حسین کا سفیر ہوں. سب نے تقریباً 18,000 سے 22,000 کی تعداد لکھی ہے کتابوں میں کہ جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کی اور کہا کہ ہم حسین کو اپنا امام مانتے ہیں، حسین کے نام پہ ہم اپنی جانیں قربان کریں گے. لیکن یہ بیعت صرف زبان سے بیعت تھی، دل سے نہیں تھی. کیا ہوا؟ ادھر سے ابن زیاد کوفے کا گورنر بنا اور یہ حکم دیا کہ جو بھی حسین کا نام لے اس کی جائیداد ضبط کر دی جائے، اس کی وظیفے بند کر دیے جائیں، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. خدا کی قسم یہی ہوا. آج بھی ہم دیکھیں کہ جہاں پر امام زمانہ کا جب انقلاب ہو اور ہمیں ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہو یا ان کا ساتھ دو یا یہاں رہو، نہیں تو تمہارے وظیفے ختم، تمہارے مکان، تمہاری جائیدادیں، تمہاری سہولتیں ختم، تو کتنے ہوں گے جو امام زمان کے لیے جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہی ہوا جناب مسلم کے ساتھ. نماز مغرب پڑھائی، 18,000 لوگ ساتھ تھے. ادھر سے ابن زیاد کا یہ حکم آیا اور اتنا غریب ہو گیا سفیر حسین کہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو سوائے چند لوگوں کے کوئی نہیں تھا. یہی وہ غربت کا وقت ہے. حضرت مسلم ابن عقیل کا سفیر حسین کوفے کی گلیوں میں سرگرداں ہے. ایک گھر کے سامنے آ کے رکتے ہیں اور پانی طلب کرتے ہیں. گھر سے ایک مستور نکلتی ہے جس کا نام طوعہ ہے، یہ پانی دیتی ہے. جناب مسلم نے پانی پیا اور گھر کے سامنے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد یہی مستور دوبارہ گھر سے نکلتی ہے اور دیکھتی ہے وہ مسافر ابھی تک گھر کے دروازے پر ہی بیٹھا ہے، اور آ کر اس مسافر سے حضرت مسلم کو کہتی ہے اے مسافر، اے بندہ خدا، گھر کو چلا جا. اس طرح کسی کے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے. عزادارو یہ جملے کہنے تھے کہ جناب مسلم کے آنسو جاری ہوئے. ایک آہ نکلی اور کہا میں کہاں چلا جاؤں؟ ہائے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے؟ یہ مستور کہتی آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. عزادارو یہ جملہ سننا تھا کہ یہ مومنہ تھی نا عورت. اس نے کہا آپ اندر تشریف لے آئیے. خدا کی قسم جناب مسلم کو اندر لے گئی. حضرت مسلم کو ایک حجرے میں بٹھایا، حضرت مسلم کو کھانا دیا، پانی دیا، حضرت مسلم کو مصلی دیا. حضرت مسلم نے پوری رات عبادت میں گزاری. جب صبح کا وقت ہوا نا تو اس وقت گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. بس چند جملے مسائل کے. اجرکم اللہ، سوائے غم مظلوم کربلا کہ خدا آپ کو پیغام نہ دے. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. حضرت مسلم اٹھے اور ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور زرہ اور تلوار کمر بند کرنی شروع کی. ادھر سے طوعہ نے دیکھا اور کہا اے سفیر حسین، اے میرے امام کے سفیر، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا طوعہ سن رہی ہو نا، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے اور مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ ابن زیاد کے سپاہی تیرے گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں. کہا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، گھر سے باہر نہ جائیے.
بلکہ میرے گھر کا حصار بنائیے اور اندر سے جنگ کیجیے۔ عزاداروں سن سکو کہ جناب مسلم نے کیا کہا اے توآ میں ہاشمی جوان ہوں، میری یہ غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے میری وجہ سے کسی پردادار کے گھر میں فوجیں داخل ہو جائیں۔ عزاداروں میں کہوں گا اے مسلم، آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے گھر میں فوجیں داخل ہو جائیں۔ اے مسلم، کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے شام غریبہ کو جب آپ کے خیموں میں فوجیں عشقیہ داخل ہوئی۔ ہائے بیبیاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادار و جناب مسلم نے جنگ کی۔ جنگ کے بعد یہ ہاشمی جوان بڑی مشکل سے گرفتار ہوا اور ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ یہاں پر حضرت مسلم ابن عقیل نے اس ملعون کو سلام نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا مسلم تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم زخمی ہے، اونٹ زخمی ہے، ہونٹوں سے خون جاری ہے، پانی پینے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن پانی کا پیالہ خون سے بھر جاتا ہے، زخمی حالت میں ہے، لیکن اپنے امام سے اس قدر لگاؤ ہے، اپنے امام سے اس قدر محبت ہے کہ جب یہ کہا گیا نا کہ امیر پہ سلام کیوں نہیں کہا، جناب مسلم ایک مرتبہ بلند آواز سے کہتے ہیں ماولد امیر الا الحسین، خدا کی قسم میرا امیر حسین ابن علی، حسین کے بغیر میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ بس عزادارو حضرت مسلم کو دار الامارہ پہ لے جایا گیا۔ جلاد ساتھ ہے، جناب مسلم کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دی۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رونا شروع کیا۔ ابن زیاد اور جلاد پوچھتا ہے اے مسلم، ہم نے تو سنا ہے کہ آپ موت سے نہیں ڈرتے، کیا موت سے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ عزادارو سن سکو گے، حضرت مسلم کہتے ہیں کہ ہم موت سے واقعاً نہیں ڈرتے۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ حسین نے مجھے بھیجا تھا کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ میں نے حسین کی طرف اپنے مولا و آقا کی طرف خط لکھ دیا ہے کہ مولا کوفے میں آ جائیے، لیکن اب کوفے کے حالات بدل چکے ہیں۔ ہائے میرے مولا حسین تنہا نہیں ہے، حسین کے ساتھ زینب و ام کلثوم بھی ہے، حسین کے ساتھ علی اکبر بھی ہے، حسین کے ساتھ سکینہ بھی ہے، حسین کے ساتھ علی اصغر بھی ہے۔ ہائے کوئی ہوتا جو جا کے میرے مولا حسین کو خبر دیتا کہ مولا علی اکبر کو لے کے کوفے میں نہ آئیے گا، مولا زینب و کلثوم کو لے کے کوفے میں نہ آئیے گا۔ مولا کوفے کے حالات بدل چکے ہیں۔ بس عزادارو ادھر سے مسلم کے سر پہ تلوار چلی، ادھر سے جناب زہرا سے بقیہ چھوٹا۔ عزادارو میرے امام حسین اس وقت مقام ثعلبیہ پر تھے، ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے حسین۔ عزادارو ایک شخص آیا، اس نے امام حسین کو، اگرچہ امام کو معلوم تھا لیکن اس نے امام کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر دی۔ کہا مولا حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفے کا ارادہ ہے۔ کہا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، جس سفیر کو آپ نے بھیجا تھا نا اس کو قتل کر دیا گیا، اور ظلم یہ تھا جو میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں کہ اس کے پاؤں میں رسیاں تھیں اور چند بدمعاش جوان تھے کہ جو مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھرا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو امام حسین کا یہ جملہ سننا تھا، بس آخری جملے، امام حسین کا یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ کلمہ استرجاع فرمایا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزادارو حسین ایک مرتبہ رونا شروع کیا۔ حسین اس خیمے میں آئے جس میں مسلم کی ایک کم سن بچی جس کا نام تاریخ نے عاتقہ یا حمیدہ لکھا ہے، یہ وہ بچی تھی نا کہ جب سے جناب مسلم سفر میں آئے تھے، میرے مولا نے جب سے مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کی طرف بھیجا تھا، میرے امام اس بچی کے پاس روزانہ جایا کرتے تھے، اس کو گود میں بٹھا کر پیار کیا کرتے تھے تاکہ باپ کا احساس نہ ہونے پائے
کبھی اس بچے کو عباس اپنی گود میں لیتے، کبھی امام حسین گود میں بٹھاتے، کبھی علی اکبر گود میں بٹھاتے۔ بس عزادارو، آج حسین نے اللہ جانے کسی عجیب انداز کے ساتھ بچی کو اپنی گود میں بٹھایا اور بچی کے سر پہ ایسے پیار کیا کہ مسلم کی بچی سمجھ گئی اور کہا مامو حسین آج آپ بڑے عجیب انداز میں پیار کر رہے ہیں۔ عزادارو، یہ کہنا تھا کہ غریب کربلا سے برداشت نہ ہو سکا، کہا اے بچی آج تو یتیم ہو گئی، آج تیرا بابا کوفے میں مارا گیا۔ عزاداروں میں کہوں گا اے مسلم کی بیٹی، تم کتنی خوش قسمت ہو کہ جب تیرے بابا کو شہادت ہوئی اور تیرے سر پہ دست شفقت رکھنے والے حسین بھی تھے، تیرے دست شفقت رکھنے والے عباس بھی تھے، لیکن میں قربان ہو جاؤں حسین کی سکینہ پر کہ ادھر سے بابا کی گردن پہ شمر ضربے چلا رہا تھا، بی بی منتیں کر رہی تھی، مراؤن تماچے مار رہا تھا۔ ہائے سکینہ تیری قسمت، ہائے سکینہ تیری قسمت، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ ہماری عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماؤ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرماؤ۔ جن مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماؤ۔ اس ذکر کے وسیلے سے میں گناہگار پہ مہربانی فرماؤ، پروردگار میں گناہگار کو شہادت عطا فرماؤ۔ مومنین و مومنات امام زمانہ کی خدمت میں شہادت سے سرفراز فرماؤ۔ اے پروردگار ہمیں امام کی معرفت عطا فرماؤ۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جناب مسلم کے وہ ولولہ جو امام حسین کے لیے تھا، پروردگار ہمارے اندر بھی وہی ولولہ عطا فرما، وہی محبت اپنے وقت کے امام کے لیے ہمیں عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اے پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اصحاب مسلم کی طرح جب امام آئیں تو ہم ان کو چھوڑ جائیں۔ اے پروردگار ہمیں دنیاوی لالچ اور ان مادی اشیاء کی جو ہمارے دل کے اندر محبت ہے پروردگار اس سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے پروردگار ہمیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ مخلص ہونے اور امام علیہ السلام کے انقلاب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عالم اسلام کو ترقی عطا فرما، عزت عطا فرما، عالم کفر کو دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا روتی آنکھوں کے ساتھ دعا کریں ہمارے ملک پاکستان پر جس کو نظر لگ گئی ہے، پروردگارہ جس کو بیماری لگ گئی ہے بغض علی کی، ایک طرف سے خود بغض علی کے دشمن وہاں پر ہیں، پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یہ جو ہمارے کرپٹ حکمران ہیں ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو ہمارے عالم اسلام کے دشمن ہیں، ان کی جو ناپاک عزائم ہیں پروردگار ان کو نیست و نابود فرما، ان کو خاک میں ملا دے۔ اے پروردگارہ شیعان پاکستان کی حفاظت فرما، شیعان عراق، شیعان لبنان، شیعان بحرین، شیعان افغانستان، جہاں جہاں بھی پروردگار تیرے ولی کا نام لینے والے موجود ہیں، تیرے ولی کہ جس نے اپنا سب کچھ لٹا کے تیرے دین کو بچایا تھا، اے پروردگار آج عزادار تیرے اس ولی کا نام لیتے ہیں اور ان کو مارا اس لیے جاتا ہے، ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ تیرے ولی حسین کا نام لیتے ہیں، یہ مظلوم کو ماننے والے ہیں، ظالم کے سامنے آتے ہیں۔ اے پروردگار ان کی حفاظت فرما، اے پروردگار ان کی حفاظت فرما، اے پروردگار خصوصی ملائکہ کے ساتھ ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جو حاضرین ہیں، ان کے جو مرحومین ہیں، ہمارے مرحومین ہیں، ان کو غریق رحمت فرما، ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماؤ۔ پروردگار مرنے کے بعد محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرماؤ۔ بار الہ اس مجلس میں جو مریض ہیں جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ایک مومنہ مخصوصہ ہے جس نے اولاد نرینہ کے لیے کہا ہے، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس کو اولاد نرینہ اور صالح عطا فرما۔ اے پروردگار اس کے دل میں محبت آل محمد عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر فرما، ہمیں امام کے مقدس قدموں میں شہادت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہمارے جو گناہ ہیں، یہ جب آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا کریں۔ اے پروردگار ہم گناہ کرتے ہیں، دانستہ طور پر
یا نادانستہ طور پہ اے پروردگار ہمارے تمام گناہ بخش دے، اے پروردگار شر شیطان سے محفوظ و محمود رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماتم حسین یا 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 حسین